شام کے وقت سب تیار بینکویٹ پہنچ چکے تھے، سب مہمان بھی آ چکے تھے، سب بڑی شدت سے دلہا دلہن کا انتظار کر رہے تھے۔ ہال میں مدھم آواز میں میوزک چل رہا تھا، لڑکیاں سب آپس میں باتوں میں مگن تھی اور لڑکے سب برو کے پاس بیٹھے بزنس کے حوالے سے باتیں کر رہے تھے، جبکہ بڑی خواتین سب آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ جب بھی احمد ایمان کے آنے کا شور اٹھا اور احمد ایمان کو اپنے ساتھ لیے اینٹر سے اندر بڑھ رہا تھا، کہیں ستائش بڑی نگاہیں دونوں پر اٹھی تھی اور پلٹنا بھول گئی تھی۔ بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، بلیک ہاف سلیو ویسٹ کوٹ پہنے، بوڑھے بال ماتھے پر بکھرے، وہ انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے پہلو میں کھڑی اس کی مولانی سلور کلر کے پیروں کی چھوٹی فراک پر ریڈ دوپٹہ جس پر سلور کلر کا کام ہوا تھا، اچھی طرح اپنے سراپے پر سیٹ کیے کہ اس کا نازک سراپا مکمل چھپ گیا تھا۔ اس پر سلور کلر کا حجاب اوڑھ کر بڑی خوبصورتی سے چہرے پر نقاب لگائے وہ ڈکی چپی سے احمد کے ساتھ کھڑی انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جج رہے تھے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھے اچانک سے ان پر پھولوں کی برسات ہوئی تو وہ یکدم سے ساری لائٹس آف ہوتے ہی ایک فوکس لائٹ ان دونوں پر جمی تھی۔ احمد ایمان کے گرد اپنا مضبوط حصار باندھے آگے بڑھا تھا۔ جیسے ہی وہ بڑھے تھے دونوں پر پھولوں کی بارش ہوتی جا رہی تھی، ساتھ ہی میوزک سسٹم میں سانگ پلے ہوا تھا۔ مدھم آواز میں چلتا میوزک جس پر دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے پھولوں کی راہداری پر سے گزر رہے تھے، کہیں حسد بڑی اور رشک بڑی نگاہیں ان پر جمی تھی۔ احمد نے اپنے تحفظ کا احساس دلاتے اس کے ہاتھ میں اپنا انگوٹھا سہلایا تھا۔ گانے کا ہر بول اس کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا، جیسے وہ گانا نہیں، احمد کے دل کی آواز تھی۔ احمد ایمان کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے اسے باور کروا دیا تھا۔ اسٹیج پر پہنچ کر احمد نے ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھنے میں مدد دی تھی۔ وہ والہانہ نظروں سے ایمان کی جانب دیکھ رہا تھا جو اس کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ وہ اسے اپنے برابر اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا۔ جیسے ہی گانا ختم ہوا ساری لائٹس آن ہوئی تھی اور سب اسٹیج کی جانب بڑھے تھے۔ سمیر، سجل اور سومی ان کے پاس آئے تھے۔ وہ دونوں ان کے آتے ہی فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر نہایت عزت و احترام سے ان سے ملے تھے۔ ایمان نے سمیر کے سینے سے لگ کر پیار وصول کیا تھا۔ فیملی کے سب لڑکیاں لڑکوں نے اسٹیج پر دمہ بول دیا تھا۔ اب سب ایمان کو احمد کے حوالے سے چیڑ رہی تھی۔ سب کے لڑکوں کی ہمت نہ تھی کہ وہ بابی کا نام لے کر احمد کو ٹیز کرے، اس لیے وہ شرافت کا لبادہ اوڑھے احمد کو گھیرے بیٹھے تھے۔ بڑے سب ایک ساتھ بیٹھے اپنے بچوں کو ایک ساتھ ہنستا مسکراتا مذاق کرتا دیکھ خوش ہو رہے تھے۔ فنکشن نہایت خوش اسلوبی سے انجام ہوا تھا، سب بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ سب مہمان جا چکے تھے، اب بس اپنے اپنے ہی رہ گئے تھے۔ احمد میں گھر ایمان نے سرگوشی میں احمد سے بات کرنا چاہی کہ وہ گھر چلی جائے۔ اب بھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ بات کاٹ گیا۔ بالکل نہیں مولانی، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میں تمہیں پل بھر کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے سکتا۔ احمد شدید بے بسی دیے بولا تھا۔ وقت کا مطلب؟ ایمان تو اس کی بات سن کر ہول اٹھی تھی۔ مطلب کہ میں کم وقت کے لیے بھی تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، وہ جنونی انداز میں بولا۔ صالح صاحب، ابھی میں اپنی بہن کو نہیں بھیج سکتا۔ اس سے پہلے کہ سمیر کہتا، احمد صاحب کی معنی خیز مسکراہٹ کی پرواہ کیے بغیر سمیر سے بولا کہ بھی تم مجھے بھائی بھی بلاؤ گے؟ سمیر نے اسے گل کا احساس لیا کہ وہ اس سے بڑا ہے، بھائی ہی بولے۔ ہاں جی بالکل بلائیں گے، جب آپ کو ماموں کے عہدے پر فائز کریں گے۔ احمد شرارت سے بول کر نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنی مولانی کو دیکھا جو سٹپٹا کر یہاں وہاں دیکھ کر حفظ دور کرنے لگی، جبکہ باقی سب اس کے یوں کہنے پر منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔ بالکل، اللہ میرے بچوں کو اولاد نرینہ عطا کرے، رہی سی کسر بیجی نے پوری کر لی، جبکہ ایمان سجل اور زرش کی اوٹ میں ہو کر چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویسے بڑے ہی کوئی جلد باز انسان ہو۔ پاس کھڑے حسان نے احمد کو مسکراتے دیکھ کر شرم دلانا چاہی۔ تم نہیں چاہتے کہ جلد از جلد چاچو کے عہدے پر فائز ہو؟ احمد نے اسے گورا شرم کر دیا، آج ولیمہ ہوا ہے تیرا؟ جبکہ احمد بس مسکرا اٹھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کتنا وقت لگے گا، اس لیے اتنے سے وقت میں وہ جتنی مسکراہٹ اور خوشیاں سمیٹ سکتا تھا سمیٹ رہا تھا کہ آج رات 3 بجے اس کی فلائٹ تھی اور اسے سے پہلے اپنی مولانی کو دل و جان سے محسوس کرنا تھا۔ اس کے وجود پر اس کے
دل و دماغ پر اپنا عکس، اپنا جنون، اپنی محبت نچاور کرنا تھی کہ اسے اپنے آپ اپنے ارد گرد بس احمد نظر آئے۔ وہ دور جا کر بھی اس کے دل پر حکمرانی چاہتا تھا تو آج چیف کے پاس گیا تھا۔ حسان نے جانتی نظر سے دیکھا۔ احمد نے ہنکارا بڑا۔ حسان نے اسے کھینچ کر سب سے الگ تلگ لیا۔ مطلب تو جا رہے؟ ہاں۔ کب؟ رات 3 بجے واپسی؟ کوئی پتہ نہیں۔ اور بابی تم سب ہو نا، اپنی جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنا۔ مجھے واپسی پر میری بیوی صحیح سلامت چاہیے۔ حسان تو بابی کو کیا بتائے گا؟ اسے بتا کے نہیں جا رہا، کسی کو نہیں پتا۔ بتا دے یار، اگر بابی کو تیرے یوں چلے جانے کا معلوم ہوا تو پتہ نہیں کیسا ریئیکٹ کرے۔ حسان نے کہا نہیں، آرڈر نہیں ہے اور نہ ہی اس مشن کے متعلق کسی کو بتا کر جا سکتا ہوں، تو جانتا تو ہے۔ احمد عاجز ذاتہ بولا ٹھیک ہے، ایئرپورٹ تک میں تیرے ساتھ چلوں گا اور بابی کی فکر مت کرنا، ہم سب اس کے پاس ہیں، بس تو اپنا خیال رکھنا۔ حسان اداس سا اس کے گلے لگا تھا۔ سوری یار، تم لوگوں کی شادی پر نہیں ہوگا پر میری بیوی ہوگی اور وہ یقیناً میری کمی محسوس نہیں ہونے دے گی۔ احمد حسان کو خطبے پہنتے بولا تھا۔ دونوں دوست اداس ہے، جبکہ ماہم دور کھڑی ان دونوں کی اداسی نوٹ کر چکی تھی۔ جلد ہی وہ حسان سے پوچھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ دونوں گھر والوں سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ مزید تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ سب اپنی گاڑیوں میں سوار اپنے راستے پر گامزن ہوئے تھے۔ احمد ایمان کو اپنے ساتھ منشا لے آیا تھا۔ سٹنگ ایریا میں بجی، زرش اور ماہم صوفے پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایمان ان کی جانب بڑھتی وہ اس کی کوشش ناکام بنا گیا۔ تھک گئی ہوگی آپ خواتین، سو جائیے، باقی باتیں صبح کر لیجیے گا۔ ان سب کو اپنی سناتا بغیر اس کی سنے ایمان کے گلائے پکڑے سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ وہ سب ہونک بنی اسے دیکھتی رہ گئی۔ 7 ماہ بعد احمد کہاں ہے بھیا؟ سمیر نے اس کی اسپرٹ آواز پر نظر اٹھا کر اپنی جان سے عزیز بہن کو دیکھا۔ دل جیسے کٹ گیا تھا اس کی حالت پر۔ ویران آنکھیں، سوکھے لب، بکھرے بال، دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا۔ بلیک شال اپنے بڑے بڑے وجود کے گرد لپیٹے وہ رف سے ہولیے میں سیڑھیوں پر کھڑی سمیر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ آ جائے گا، سمیر نظریں چراتا بولا۔ کب آئے گا؟ اس کی آواز رون گئی تھی، حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر بیچی زرش تو باقاعدہ بے آواز آنسو بہانے لگ گئی تھی۔ وہ جلد آ جائے گا گڑیا۔ سمیر اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ وہ نہیں آئے گا بھیا، وہ بہت برا ہے، اسے میرا کوئی خیال نہیں۔ اپنی عادت ڈال کر وہ بنا بتائے چلا گیا۔ میں کیسے رہوں، مجھے ہر وقت اس کی یاد آتی ہے۔ اتنے مہینوں سے اس نے فون تک نہیں کیا۔ ایمان سمیر کے سینے سے لگی آنسو بہاتی حال دل بتا رہی تھی، جبکہ سمیر کی اپنی آنکھیں نام ہوئی تھی۔ وہ کیا بتاتا ایمان کو، اسے خود نہیں بتاتا احمد کہاں ہے۔ بھیا اسے بلائیے، اسے بتائیے میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ اب کبھی ناراض نہیں ہوں گی، نہ غصہ کروں گی اور نہ ہی کبھی اس کے خلاف جاؤں گی، جیسا وہ کہے گا ویسا کروں گی، بس احمد کو لا دے سمیر بھیا۔ ایمان روتی ہچکیاں بھرتی بولی۔ سب جیسے تڑپ کر اس کے پاس آ گئے تھے، بجائے صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بیجی اس کی حالت پر تڑپ اٹھی تھی۔ مت رو میری بچی، تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں، پتہ نہیں تو اس ننھی سے جان کا ہی خیال کر لے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا۔ احمد جب آئے گا تو تیری یہ حالت دیکھا خوب واویلا مچائے گا کہ میری بیوی اور بچے کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ بیجی اس کا دل بہلاتے بولی۔ وہ آئے گا نا؟ ہاں میری شہزادی، وہ آئے گا، میں اسے سے نہیں بولوں گی، وہ ہمیشہ مجھے سزا دیتا ہے۔ میں روٹے پان سے بولی تھی، دل تو جیسے تسلی ملی تھی، پر احمد کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے حسان اور ماہم کے۔ ایمان کی حالت کے پیش نظر باقاعدہ ماہم و حسان میں لڑائی رہتی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی پر حسان نے سختی سے منع کیا تھا۔ وہ اپنے مقصد کے بہت قریب تھا، انہیں بس تھوڑا سا اور صبر کرنا تھا۔ انہیں بہت احتیاط کی ضرورت تھی۔ احمد سمیت وہاں موجود آفیسرز کی زندگیاں خطرے کی گرد منڈلا رہی تھی۔ دشمنوں میں گھس کر دشمنوں کی انہیں بنک لگے بغیر ان کا قصہ تمام کرنا تھا، جس کام کو وہ بڑی صفائی سے انجام دے رہے تھے۔ جاؤ زرش بچی کو کمرے میں لے جاؤ۔ بیچی اس کی حالت دیکھا بولی۔ ایمان جو سمیر کے سینے سے لگی کھڑی تھی، ایک امید کے تحت اس کے چہرے کو دیکھا۔ جاؤ بیٹا۔ سمیر کو اس وقت احمد پہ شدید غصہ آ رہا تھا، جو سب کو بنا بتائے ولیمے والی رات ہی چلا گیا تھا۔ حسان سے پوچھنے پر اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ سمیر پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے یونٹ سے بھی پتہ کروایا تھا، پر اتنا تو وہ جان گیا تھا صاحب زادے ضرور کسی مشن پر تشریف لے گئے ہیں جو جب تک خود نہ سامنے اسے ڈھونڈنا حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ سمیر کے کہنے پر ایمان زرش کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔
اوکے انکل میں چلتا ہوں. سمیع ان سے مل کر باہر کی جانب بڑھ گیا. 2 ماہ پہلے اس کی پروموشن ہوئی تھی. اپنی قابلیت جرات کی بنیاد پر DIG کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا. آفس سے گھر جاتے وقت وہ روز ایمان سے ملنے آتا تھا اور روز ہی ایمان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے, عمر کہاں ہے, اور وہ بھی روز ہی ایک ہی جواب دیتا کہ جلدی آ جائے گا. سمیع جیسے ہی ویلا میں آیا, سامنے ہی اس کی کل کائنات, چھوٹی سی فیملی آپس میں کھیلنے میں مگن تھی. سجل کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی, جبکہ لاؤنج میں سومان اپنی دونوں بہنوں کو وہ ٹرائے دکھاتا, انہیں سکھا رہا تھا کہ کیسے چلتے ہیں اور کیسے کھیلا جاتا ہے, اور کسی بڑے کی طرح ان کو کھلونوں کی ترتیب دے رہا تھا. وہ مسکراتا ہوا ان کی جانب بڑھا. پولیس یونیفارم میں وہ پہلے کی طرح بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا. اس نے بیلٹ پہلے سے تھوڑی بڑی کر لی تھی, ویسے گہری سی آنکھیں, شخصیت میں رکھ رکھاؤ اور کچھ وڈیرو جیسی جھلک دکھتی تھی. وہ اپنے باپ اسکندر شاہ کی طرح لگ رہا تھا. 2 ماہ پہلے اس کی 2 جوڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھی, نینا شاہ اور ادن شاہ. ایمان کی طرح وہ دونوں بھی اپنے باپ و بھائی کی لاڈلی تھی. شاملہ ہمدانی ہاؤس کی ان دونوں پریوں میں جان بستی تھی. دونوں انتہا کی پیاری گول مٹول سی تھی. جوڑواں ہونے کے باوجود دونوں کی اپنی اپنی خوبصورت شکل تھی. نینا شاہ ہو بہت سمیر شاہ کی کاپی تھی, جبکہ ادن شاہ سجل کی کاپی تھی. کیا ہو رہا ہے, ہم کھیل رہے ہیں, 2 in 1 رو رہی تھی. ڈیڈ بس انہی کو خاموش کروا رہا تھا. ابھی وہ تھکا تھکا سا بولے. سومی نے دونوں کا نام 2 in 1 رکھا ہوا تھا. لگتا ہے آج میرے شہزادیوں نے اپنے شہزادے بھائی کو خوب تنگ کیا. سمیر مسکرا کر ان دونوں کی کار کے جانب آیا, ان کو اپنی گود میں اٹھا کر ان کی ننھی پیشانی پر بوسہ دیا. بہت سے بھی زیادہ ڈیڈ, یہ پھوپھو کی طرح صبر والی نہیں ہے. وہ تو بالکل تنگ نہیں کرتی, اور یہ رو رو کر ویلا سر پر رکھ لیتی ہے. سومی ٹویل سیٹ کر کے بڑو کی طرح سمیر کو بتا رہا تھا کہ وہ اتنی بھی معصوم نہیں جتنا اس کا باپ سمجھ رہا تھا. اچھا تو بھائی کس لیے ہوتے ہیں؟ سمیر ان دونوں کو دیکھتا کندھے سے لگا کر بولا. بہنوں کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے, ان کے سائبان. جیسے آپ ہیں پھوپھو کے لیے ویسے میں ہوں 2 in 1 کے. سومی گہری باتیں کرتا ان کو محبت سے دیکھا بولا. پھر کیا ڈیڈ, یہ ویلا سر پر رکھے یا پاؤں کے نیچے, ان کا بھائی ہمیشہ ان کے ساتھ ہے. دیٹس لائک اے گڈ بردر. سمیر نے سومی کو محبت سے کہا. وہ بالکل اس کی کاپی تھا. اب تو باتیں بھی سمیر شاہ کی طرح کرنے لگا تھا. سمیر نے ان دونوں کے گال چوم کر واپس ان کو جھولے میں لٹایا. سومی ماما کہاں ہے آپ کی؟ کچن میں ڈیڈ. وہ اپنی کاپی پر جھکا ہوم ورک کرتا بولا. سمیر اسی کے بالوں میں ہاتھ پھینکا کچن میں آیا. وہ دبے قدموں اندر آیا, جہاں اس کی زندگی کھانا بنانے میں مصروف تھی. اس نے سجل کے گرد حصار باندھ کر اس کے پشت سینے سے لگائی اور شانے پر تھوڑی لگائی. ہمارے لیے بھی کچھ وقت نکال لے جان. شوہر تھکا ہوا گھر آیا ہے, اس کی تھکن دور کرنے کا سامان کرو. وہ بوجھل آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کرتا سجل کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا. آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں, کپڑے آپ کے نکال کر بیڈ پر رکھیں, آپ کمرے میں جائیے اور میں چائے لے کر آتی ہوں. سجل مسکراہٹ دبا کر اسے بتانے لگی, جبکہ سمیر اس کی چالاکی پر کھل کر مسکرایا. تبھی اس کے گال پر شدت بڑا لمس چھوٹا. چائے لے کر کمرے میں آؤ. اس کی گردن پر ہلکی سی بائٹ کرتا واپس مڑ گیا. تینوں بچوں کے بعد بھی سجل اس کی شدتوں سے بوکھلا جاتی تھی. آج بھی اسے سے ویسے ہی شرماتی تھی. ان کی زندگی پہلے سے بھی بہت حسین ہو گئی تھی. اس عرصے میں سمیر کے پیار میں ذرا کمی نہیں آئی تھی. ہاں, زندگی کچھ زیادہ مصروف ہو گئی تھی. وہ سارا دن بچوں میں لگی رہتی, پر ذمہ داری بڑی ہو گئی تھی تو وہ رات دیر سے گھر آتا. جب وہ سوئے ہوتے تب سمیر اپنے بچوں کو بہت سا پیار کرتا اور پھر سجل کو باہوں میں بھر کر سو جاتا. آج وہ جلدی گھر آیا تھا تو سجل اس کی شدتوں سے بچ جائے, یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کبھی کبھی ہی وہ جلدی گھر آتا تو اپنے بچوں کو جی بھر کر پیار کرتا تھا کہ پچھلے سارے دنوں کی کسر پوری ہو جاتی تھی. زہیب اور جاذب شام کو گھر آئے تھے. سامنے ہی لاؤنج میں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور سمرینہ آفاق بیگم کو گود میں لیے بیٹھی تھی. ان کی باتوں کا موضوع آفاق کی اتفاق شالہ زہیب کا 1 ماہ کا بہت پیارا بیٹا تھا, جو بہت ہی سنجیدہ اور صبر والا تھا. اگر اس کو فیڈر نہ بھی دو تو یوں پڑے رہتا, پر رونا تو جیسے آفاق توہین سمجھتا تھا. 1 ماہ میں وہ ایٹیٹیوڈ رکھتا تھا, بڑے ہو کر تو کسی کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا. السلام علیکم. ان دونوں نے سب کو سلام کیا. کیا باتیں ہو رہی ہیں اور آفاق کیوں اتنا خاموش ہے؟ جاذب نے آفاق کو دیکھا مسکرا کر کہا. وہ ہمیشہ ہی خاموش رہتا ہے. شالہ نے جاذب کو گھورا. ہاں بھائی, نہرے جو دکھانے ہیں. جاذب بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا.
باپ پر جو گیا ہے اب کے بار شالہ نے صہیب کو دیکھا کہا جو خاموشی سے اپنے بیٹے کو گود میں لیے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کی بات صہیب نے آئیبرو اچکائی، میں نے کب دکھائی ہے نہرے؟ تو پھر یہ کیا کیوں ہے شالہ؟ بناوٹی کے وقت دیکھ کر وہ اسے فیڈر دیتی تھی، کبھی دیر ہو جاتی تو بھوک برداشت کر لیتا پر روتا نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو شالہ کو لگتا کہ وہ پتہ نہیں بڑا ہو کر بولے گا بھی یا نہیں، کہیں اس کا بیٹا گونگا نہ ہو۔ کل ہی اس نے زہیب سے کہا تھا تو زہیب نے اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا، تبھی شالہ کا منہ خراب تھا کہ اس کے بیٹے نے اتنی سی عمر میں اپنی ماں کی انسلٹ کروا لی تھی۔ جبکہ بڑے صاحب ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہے تھے۔ نہرے میں وہ تم پر گیا ہے، تم میں تھوڑا نہرا تھا، اب میرے ننھے سے واق میں ہے۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتا بولا، پاک اس کی گود میں پڑا خاموشی سے ان کو دیکھتا اپنے متعلق باتیں سن رہا تھا۔ اسے تو بہت سیدھا کرے گی۔ اب جاذب نے پھر سے ٹکرا لگایا، بہت؟ اب کے سب نے بہت کا نام لیا تھا۔ ہاں بہت، اس کی مانگ وہی اس کی زبان کھلوائے گی اور کوئی نہیں۔ جاذب فیوچر کا سوچ کا گہرا مسکراتا وہاں سے اٹھ کے، جبکہ اب سب کی نظریں آفاق پر تھی اور پھر سب کھل کر مسکرائے۔ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو چپکلی؟ وہ کوٹ اور بریف کیس صوفے پر رکھ کر اس سے بولا، تم سے مطلب؟ رمشا نے پلیٹ اپنے پیچھے چھپا دے کہا، اب بھی اس سب کے بعد بھی مجھ سے مطلب کی وضاحت چاہیے کیا؟ جاذب اس کے سراپے کو دیکھا مانیہزی سے بولا تھا کہ شالہ گڑبڑائی۔ رمشا گڑبڑائی، تمہیں تمیز نہیں؟ وہ حفاظتہ سے اس پر چار دوڑی، نہیں بالکل بھی نہیں، یہ میری بدتمیزیوں کا ہی تو نتیجہ ہے جو تمہارے قدموں تلے جنت آنے والی ہے، میں اس جنت کا دروازہ بننے والا ہوں۔ جاذب گہرا مسکرا کر اس کی جانب بڑھتا بولا۔ رمشا سرخ پرتی پاس پڑا کشن اٹھا کر اس کی جانب پھینکا، جسے جاذب کہکا لگا کر کیچ کر گیا تھا۔ اچھا میری بیگم کیا چھپا رہی ہیں، دکھاؤ تو ذرا۔ جاذب نے اس کی کمر کے پیچھے اشارہ کیا، کوئی چیز، تم ادھر ہی کھڑے رہو۔ رمشا نے گھورا تو پل میں وہ اس کو اپنی قید میں لیتا پلیٹ اٹھا چکا تھا جس میں کیری سلیقے سے کٹی اور مسالے سے لدی ہوئی تھی۔ تم یہ کھا رہی ہو پالر؟ جاذب نے آنکھیں دکھائی، ہاں نظر نہیں آ رہا کیا؟ وہ واپس ہے، بڑا دل کر رہا تھا میرا۔ رمشا ہونٹوں پر زبان پھیرتی، پلیٹ لینی چاہیے، تمہارے دل کو تو میں بتاتا ہوں، میرے بچے کو مرچیں کھلا رہی ہو۔ جاذب پریشان تھا بولا، کیونکہ سی کتی وہ سرخ چہرے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ذرا میرا خیال نہیں، ایسے ہوتے ہیں شوہر؟ پلیٹ دور ہوتی دیکھ رمشا چیخ اٹھی، ہاں ایسے ہی ہوتے ہیں شوہر، بچہ دے رہا ہوں، کیا چاہیے ناشکری عورت؟ جاذب اسی کے انداز میں بولا، تو کون سا تم پیدا کر رہے ہو، اس لیے تمہیں میری حالت کا بھی نہیں پتا۔ میرا دل کر رہا ہے کھانے کو۔ رمشا روحان سی ہوئی، بیگم صاحبہ اتنی تو کھا لی ہیں، اب کیا پلیٹ چاٹنی ہے کیا؟ جاذب نے اس پر تھنس کی، کیونکہ اب صرف 3 ہی کاشیں باقی تھی اور ان کے لیے بھی رمشا اسے مارنے پہ تلی تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے ڈائنو؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر، داڑھی بتا دو۔ جاذب نے اس کے سراپے کو دیکھتے پوچھا، بتاؤ؟ تبھی وہ اس کی جانب بڑھا اور سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے سرخ لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ رمشا نے مزاحمت کی تھی کہ وہ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر لے جا کر مزید اس پر جھکا۔ کافی دیر بعد وہ دور ہوا تو اس کو دیکھا جو گہرے سانس لے رہی تھی۔ اف، اتنا تیز مسالہ، میری بیبی کو اپنے جیسا بنانا چاہتی ہو؟ جاذب اس کو سینے میں بھینچے گمبھیر آواز میں بولا، جبکہ رمشا کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ بے شرم انسان! رمشا نے اس کے کندھے پر مکہ جاڑ دیا، صرف تمہارے لیے۔ جاذب شاعرانہ انداز میں بولا اور اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ کی جانب بڑھا تھا، جبکہ رمشا اب جانتی تھی کہ وہ اپنی منمانی کر کے ہی دم لے گا، اس لیے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ دونوں پر جنگیں آپس بھی جاری تھی، پر اب پیار بھی بہت زیادہ تھا۔ 7 ماہ پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ شروع میں تو دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے رہے۔ ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ پر ان دونوں کی خوب لڑائی ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ دونوں کے دلوں میں جذبات پیدا ہوتے چلے گئے تھے۔ اب دونوں میں پیار بھی بہت تھا، پر لڑائیاں اپنی جگہ تھی۔ ہر بات میں پہلے بحث ہوتی، پھر ہوتا وہی جو جاذب چاہتا تھا۔ رمشا اور جاذب کی وجہ سے، احمد کی وجہ سے جو ماحول اداس تھا، ان کے مینشن جاتے ہی اداسی قہقہ میں بدل جاتی تھی۔ وہ بوڑھے بھی ہو گئے تو بچوں کی طرح لڑنا نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ ایک چلتا پھرتی میک اپ کی دکان تھی تو دوسرا ڈائنو۔ ماہم یار چلو ڈاکٹر کے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں؟ حسان نے اس کی ہر در میں دیکھا، اب منتوں پر اتر آیا تھا۔ کہاں نہ، مجھے نہیں جانا، ماہم چڑ کر بولی، 5 ماہ پہلے ہی انہیں خوشخبری ملی تھی، کیوں نہیں جانا؟ ہر
حسان میں اپنی شرط بتا چکی، تمہیں ذرا رحم نہیں آتا ایمان کو اس حال میں دیکھا؟ وہ بھی تم ماں بننے والی ہے، ہمارے بچے کی فکر کے ناطے بتا دو ایمان کو یا مجھے بتا دو۔ 4 مہینوں سے وہ یہی حسان کو کہہ رہی تھی کہ اس کی حالت دیکھا ماہم کو سارا غصہ حسان پہ آتا تھا۔ بتا دوں گا یار، ایٹ لیسٹ تم تو سمجھو، ایک طرف احمد ہے تو دوسری جانب ایمان، کس کی سنوں میں آخر؟ دونوں ہی مجھے عزیز، پر میں دوست سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ حسان بے بسی لیے بولا، تو ٹھیک ہے، اگر ایمان کو یا اس کے بچے کو کچھ ہوا تو ذمہ دار تم ہوگے، صرف تم۔ اس وقت احمد کو کیا جواب دو گے؟ ہاں ماں، ہم نے اسے آئینہ دکھایا۔ جبکہ حسان اب سوچ میں پڑ گیا تھا، جتنا وہ چھپا سکتا تھا اس نے کیا۔ اب دن بدن ایمان کی خراب ہوتی طبیعت اسے وعدہ توڑنے پر مجبور کرتی، اور نہ بھی اس نے ابھی تک احمد کو ایمان کے حوالے سے کچھ بتایا تھا۔ احساس سمندر پار تھا، اگر یہ خبر سنتا تو پہلی فرصت میں سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی ملانی کے پاس پہنچا تھا۔ حسان سوچ میں پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے یار، کل بتا دوں گا، اب تم چلو گی؟ حسان نے ہار مانتے ہوئے کہا، پرامس کرو ماں، ہاں چلو اب۔ وہ وقت ہم کہتا اسے اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر ہمارے ایمان کے ولیمے کے اگلے دن ہی ان کی شادی کے فنکشن سٹارٹ ہو چکے تھے۔ شادی کے دوران احمد کی یار موجودگی بعد حسان نے یہی بتایا کہ وہ ایک ضروری کام سے گیا ہے، لوٹ آئے گا۔ ایمان بھی شدت سے اس کے آنے کا انتظار کرے، پر شادی کے دوران اس نے احمد کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ ہر رسم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ دل کی اداسی وہ دل میں ہی دبائے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ جازب، رمشا، ماہم و حسان کی شادی کے فنکشن اکٹھے ہوئے تھے، سب نے بہت انجوائے کیا تھا۔ وہیں احمد کو مس بھی کیا تھا، جبکہ حسان نے بڑی شدت سے احمد کی کمی محسوس کی تھی۔ ماہم کو برہان نے بڑے بھائی کی طرح رخصت کیا تھا، تو وہی وجاہت صاحب نے بیٹی کی طرح ماہم کو پیار دیا تھا۔ بیجی نے بھی ماں کی طرح ماہم کو پیار دیا تھا۔ ماہم کو ماں باپ بھائیوں کے روپ میں بہنیں مل گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی ان سب کے ساتھ۔ اللہ نے ایک فیملی کے شادی تھی جو مینشن کی بیٹی کے حوالے سے جانی جاتی تھی۔ ان چاروں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اسی دوران جو حسان سے احمد کا پوچھتا وہ ایک ہی بات کرتا، شادی ختم ہونے کے بعد بھی احمد نہیں ہے تو سب کی توپو کر اس کی جانب ہوا۔ تب اس نے احمد کے کہنے پر جھوٹ بولا کہ وہ نہیں جانتا کہاں ہے، پر کسی ضروری کام کا کہہ کر نکلا تھا۔ اور شادی میں نے اس لیے کہا کہ آپ سب پریشان نہ ہو، کیونکہ مجھے بھی لگتا تھا کہ احمد آ جائے گا۔ اس کی بات سن کر سب بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے، پر دل میں کہیں تسلی بھی تھی کہ وہ سیکرٹ ایجنٹ تھے، بنا بتائے ہی غائب ہوتے اور بغیر بتائے ہی سامنے آ جاتے تھے۔ اس جاہد صاحب و برہان کو یہی سوچ کر کافی تسلی ملی تھی، پر بی جی اور ایمان کا تو رو رو کا برا حال تھا۔ وجاہد صاحب نے ان دونوں کو احمد کی جانب کے متعلق آگاہ کیا۔ اس میں ایسا ہوتا ہے، وہ پریشان نہ ہو، احمد آ جائے گا۔ شادی کے بعد ماہم نے حسان سے پوچھا تو اس نے جھوٹ بولی، پر ایک دن احمد سے بات کرتے وہ سن چکی تھی، اس لیے مجبور حسان کو سب بتانا پڑا۔ اسے بھی شادی سے منع کیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ماہم چپ کر جاتی، پر اب وہ کچھ دنوں سے حسان کو کہہ رہی تھی کہ بتا دے، کچھ نہیں ہوتا، اسے تسلی مل جائے گی۔ کتنے دنوں سے دونوں میں سرد جنگ چل رہی تھی۔ احمد کے جانے کے بعد حسان اور سمیر ڈان کے آدمیوں کو پکڑ چکے تھے۔ ان کے حوالے سے بھی احمد نے کچھ خاص اشارے دیے تھے کہ وہ جلدی ان کی گردنوں تک پہنچ گئے تھے۔ زر شمان کو اس کے کمرے میں لے کر آئی اور اسے سمجھا کر سلا دیا تھا۔